اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے اور اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں ہم قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے، آیت کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور آج کے انسان کو کس کس طرح ہدایت اور روشنی مل رہی ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17 آج بات کروائیں گے اس آیت پر اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کن کے لیے آسان ہے اور ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں ذکر کا لفظ کئی معنوں میں آیا ہے، یہاں ذکر ہم نے نصیحت کے معنوں میں لیا ہے۔ قرآن کریم بالکل آسان ہے، سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، قرآن کریم کے پیغام کو آگے پہنچانا سب آسان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور آیت یاد آتی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے۔ پھر وہاں بھی ذکر کا لفظ آیا، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کن کے لیے آسان ہے؟ قرآن کریم سے تعلق یا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھا کیسے جاتا ہے؟ یہ تفہیم قرآن کیسے ہوتی ہے؟ اور کیا تفہیم قرآن بغیر مرشد کے حاصل ہو جاتی ہے یا ایک استاد ضرور ہونا چاہیے قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے؟ بہت سارے سوالات ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور سیکھیں گے محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ۔ مولانا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ سے آپ کا تعلق، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ سورہ قمر آیت نمبر 17 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ خواتین و حضرات، محترم مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں یہ سورہ قمر آیت نمبر 17 کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ کوفے کا،
مکہ مکرمہ کا یا یمن کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے قرآن کریم کن کے لیے آسان ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ القمر میں یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو لوگوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا جو نصیحت حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت نے اس جملے کو سورۃ القمر کے اندر 4 دفعہ فرمایا، ایک آیت نمبر 17 میں، پھر آیت نمبر 22 میں، پھر آیت نمبر 32 میں، پھر آیت نمبر 40 میں۔ تو ایک ہی صورت کے اندر بالکل ایک جیسا بار بار جملہ دہرانا یہ بڑی تاکید کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حالات بتائے، پھر مختلف قوموں کے حالات بتائے، پھر اس کے بعد پھر بار بار یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن حکیم کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہاں عام طور پر جو حضرات یہ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کا، وہ یہاں ایک جگہ جا کر اٹک جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لِذِکر کا معنی تو سمجھ میں آ گیا کہ ذکر کا معنی یاد کرنا، نصیحت کرنا، لیکن یہ آگے جو لفظ ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہ مدکر سے نصیحت حاصل کرنے والے کا معنی کیسے نکلتا ہے؟ تو اس کا جواب گرامر کے اعتبار سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں یہ مدکر جو ہے یہ اصل میں تھا مذکر، اور یہ باب افتعال سے ہے، اور اس کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اس کا جو مادہ ہے وہ ذکر ہی ہے، اس کا مادہ ذکر ہی ہے، لیکن جب لفظ ذکر کو باب افتعال پہ لے کر آ گئے اذتکر یذتکر اذتکارن، تو پھر اس کی تا کو دال میں بدل کر اور زال کو بھی دال میں بدل کر پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو وہ مدکر ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدکر بھی لفظ ذکر ہی سے بنا ہے، اس کا مادہ وہی ہے، روٹ وہی ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ قرآن حکیم کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس کے جواب میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ اس بات کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن حکیم بہت آسان ہے، اور اسی کے اللہ نے اتنا قرآن کو آسان کر دیا ہے کہ اب اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں اور اس کے ساتھ کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں، لہذا وہ لوگ احادیث کا بسا اوقات انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، احادیث کو قرآن حکیم سے نہ جوڑیں، بلکہ قرآن حکیم یہ آسان ہے، اس کو اسی طرح سمجھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں 2 قسم کے مضامین ہیں، تب سمجھ میں آئے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ایک قسم کے مضامین تو قرآن مجید کے اندر وہ ہیں کہ جن کا تعلق واقعات کے ساتھ ہے، وہ بھی آسان ہے۔ ایک وہ قرآن مجید میں آیات ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ خوف خدا سے ہے، وہ بھی آسان ہے، فکر آخرت سے ہے، جنت اور جہنم کے تذکرے سے ہے، پھر اسی طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں ہے، پھر اسی طرح معاشرتی نصیحتوں کے بارے میں ہے کہ دیکھو دھوکہ نہ دو، غیبت نہ کرو، تمسخر نہ اڑاؤ، تو یہ چیزیں بالکل آسان۔ ایک قسم کے مضامین تو وہ ہیں۔ دوسری قسم کے مضامین وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت عطا فرمائے، ان کے اصول عطا فرمائے، لیکن ان اصول کی جو تفصیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ جو ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ جو نصیحت نازل کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اب قرآن مجید تو آسان، تو اسے کھول کر بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بالکل ٹھیک، لیکن نماز کیسے پڑھیں؟ نمازوں کے اوقات سارے کے سارے، نمازوں کا پورا طریقہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کیا۔ اب یہ بات بیان کرنے کی وضاحت کے قابل تھی۔ پھر اسی طرح احکام شرعیہ کا قرآن مجید میں سے استنباط کرنا کہ دور حاضر کے وہ مسائل جو پیش آ رہے ہیں جن کا براہ راست قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر نہیں ہے، اور ان آیات سے استنباط کر کے احکام کو نکالنا، یہ ایک مشکل کام، یہ علماء کا کام، یہ اہل علم کا کام، یہ مفسرین، محدثین، فقہاء کا کام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے اللہ نے احکامات قرآن مجید میں دیے وہ بالکل واضح ہیں اور آسان ہیں۔ اب یہ آسان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو محدثین مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید آسان ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی اس کو حفظ کرنا آسان ہے، اس کو یاد رکھنا آسان ہے۔ ایک یہ معنی مفسرین نے بیان کیا۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے، لہذا اللہ نے وہی حکم دیے ہیں انسان کو جو انسان کے لیے آسان ہے۔ اگر بالفرض کسی وقت میں انسان کسی مشکل میں پھنس جائے، مجبوری ہو جائے، اس اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکے، تو اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 173 میں پھر قرآن کو آسان کر دیا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص حالت مجبوری میں ہو اور پھر مجبوری میں بے بسی میں آ جائے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو معلوم ہوا قرآن بہت آسان، عمل کرنے کے لیے بہت آسان، ایک یہ معنی بھی۔ اور دوسرا معنی آسان اور مشکل، آسان کی ضد جو ہے وہ مشکل ہے۔ آسان کہتے ہیں، ماہر نفسیات نے اس کی تعریف کی ہے کہ ہر اس چیز کو آسان کہتے ہیں جو سمجھ میں آ جائے، اور ہر اس چیز کو مشکل کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ قرآن حکیم کے یہ بنیادی مضامین یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، بشرطے کہ اس کو اس کا مطلب معلوم ہو، اس کا ترجمہ آتا ہو۔ معلوم ہوا قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے فہم قرآن یہ بہت ضروری، جب تک قرآن حکیم کا فہم نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں وہ آسانی جو انسان کے لیے ہے ہدایت دینے کے لیے وہ ممکن نہیں ہو پاتی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل بات واضح ہو گئی۔ بہت سارے مسائل بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی علمی مسائل، اس کے لیے اہل علم کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں اسی حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہی اس بات کا جواب ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے جی بہت ایک قرآن مجید کے ایسی جامع آیت پڑھی کہ جس سے قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن مجید سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مفکر، ان سے ہمارے ایک ساتھی نے خط لکھ کر سوال کیا، بہت پہلے کی بات، کہ جس طرح حضرت آپ جدید ترین مسائل کے بارے میں آپ جواب دے دیتے ہیں، تو ہمیں کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جس سے ہم بھی آپ کی طرح دور جدید کے مسائل کا جواب دے سکیں؟ تو ان کا خیال تھا کہ حضرت کچھ کتابیں لکھ دیں گے۔ تو حضرت کا جو جواب آیا وہ سننے کے قابل۔ ان بہت بڑے مفکر نے جواب دیا کہ آپ قرآن و سنہ میں تعمق پیدا کریں، آپ قیامت تک آنے والے دور جدید کے سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے آخری کتاب، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ لہذا اب جو آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہاں اہل الذکر کون ہوتے ہیں؟
اگر ہم قرآن مجید سے اس کا جواب لیں تو ایک تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اور ایک اور آیت ہے جس میں ذکر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں ذکر سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک قرآن مجید ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس تم پوچھو ان لوگوں سے جو قرآن حکیم کی تفاسیر سے، اس کی تشریح سے، اس کے معانی سے، اس کے معارف سے مکمل آگاہ ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم ان سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا انما شفاء العی السؤال، کہ جہالت کی شفا سوال کے اندر ہے. انسان قرآن مجید، بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کا ترجمہ ہم خود پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. جی کیا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی معلم کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. اگر آپ کو قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ آ جائے لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو تو آپ مراد معلوم کرنے کے لیے، یعنی تفسیر کے لیے، تشریح کے لیے آپ خود اپنے ذہن سے کوئی بات نہ گھڑیں بلکہ علماء اہل علم سے آپ پوچھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر وہ گمراہی پیدا نہیں ہوگی، ہدایت سے آپ بھٹکیں گے نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس کا مقصد اللہ نے بتایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راستہ دکھانا. یعنی قرآن حکیم یہ انسان اس سے راستہ دنیا میں کیسے زندگی گزارے گا اپنی، یہ پورا راستہ طریقہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے. لہذا جہاں انسان کو کوئی دقت پیش آئے خود اپنے ذہن سے اس کا مطلب نہ نکالے، اس کی مراد بیان نہ کرے، بلکہ اہل ذکر سے قرآن مجید، قرآن و سنہ کے اور دیگر علوم کے جو ماہر افراد ہیں ان سے جب پوچھ لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کا حل نکلے گا. اسی طرح قرآن مجید میں کچھ آیات متشابہات ہیں. قرآن آسان ہے لیکن اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ آیات محکمات فیہن واخر متشابہات. اس قرآن حکیم میں کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، یعنی جن کا مقصود مراد واضح ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مقصود واضح نہیں ہے. جیسے بہت آسان سی مثال، حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام میم را، الف کاف ہا یا عین صاد قاف. تو یہ جتنی حروف مقطعات ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا کہ دیکھیں اگر قرآن مجید میں کچھ متشابہات ہیں، یعنی آپ پر اس کی بات واضح نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت کے اندر ہمیں ان متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں وہیں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ یہ جو متشابہات ہوتے ہیں ان کے پیچھے مت پڑنا. یہ وہ لوگ پیچھے پڑتے ہیں فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو باتیں مشکل ہوں اس کے ذریعے راسخ فی العلم سے رجوع کر لیا جائے. لیکن جو راسخین فی العلم یعنی اپنے علم کے اندر خوب مضبوط اور گہرے ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں الف لام میم کا کیا مطلب تو وہ راسخ فی العلم بھی یہ کہے گا اللہ بہتر جانتا ہے جی، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں بتایا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرے، خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ کسی استاد سے اس کا ترجمہ پڑھ لے، کسی معلم سے اس کا ترجمہ پڑھ لے. پھر اگر کہیں دقت پیش آئے تو پھر مفسر، محدث، محققین یا ان کی کتابوں سے رجوع کر کے انسان اس طرف جائے تو پھر انشاءاللہ العزیز فی قلوبہم زیغ، یعنی ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکے گا. یہ انسان ہدایت پر قائم رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن قرآن کریم سے ایک جڑاؤ ضرور رکھے، کم از کم چند آیات روزانہ پڑھے اور سمجھے، ان کی ٹرانسلیشن بھی پڑھے، نیریشن، تشریح، تفسیر قریب جائے تاکہ قرآن کریم سے
استفادے کا موقع ملے، قرآن کریم کسی شخص کے پاس یا کسی قوم کے پاس یا کسی امت کے پاس ہو اور وہ امت، وہ قوم یا وہ فرد پیچھے چلا جائے یا پیچھے رہ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بے شک، اور اس کی میں تھوڑی سی آپ کی بات کو آگے اس کی ارشاد تائید میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے تلاوت فرماتے تھے اور صرف تلاوت سے وہ ہدایت پا لیتے تھے۔ آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ہم ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زبان عربی تھی، وہ عربی کو جانتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تلاوت فرماتے تھے، ادھر ان کو ان کا مطلب سمجھ میں آ جاتا تھا اور وہ رہنمائی پا لیتے تھے، یعنی ہدایت یافتہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب ہم عجمی قرآن مجید کو سنتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، تو اس وجہ سے وہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ برکتیں ضرور ہوتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت، یہ برکتیں، ثواب، یہ اپنی جگہ بالکل طے شدہ کہ ایک ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں ملنا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ جو آپ نے درمیان میں ارشاد فرمایا نا ابھی کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، کہ دلوں پر کبھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کو کیسے زنگ سے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ تو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس سے اس کا دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور انسان کا دل جب چمکتا ہے، جب روشن ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ قرآن حکیم کے ذریعے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا پابندی کے ساتھ، یہ انسان کے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچاتا ہے۔ دل بینا رہتا ہے، یہ دل کے اندر بھی ایک بینائی نابینائی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ وہ لوگ کہ جن کے سامنے اس دور میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ظاہر ہے وہ بھی عربی کو جانتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے، تو ایسی صورت میں اللہ نے ان کے بارے میں پتہ کیا کہا قرآن مجید میں؟ سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، جو کہ سن رہے ہیں باتوں کو، قرآن کو سن رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں پاتے۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید سے روزانہ تلاوت کر کے فائدہ اٹھانا یہ ہر مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ دلوں کے اندر وہ بینائی اور بصیرت حاصل ہو جس کی وجہ سے انسان زندگی گزارے قرآن کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی گزارے انسان قرآن کے مطابق۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا شروع میں، تعمق۔ یہ ہر شخص کا قرآن کریم سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو تعمق کے ذیل میں آتا ہے، اس پر آپ بات فرمائیے گا۔ دوسرا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ قرآن کریم کے لفظ ہیں کہ راسخون فی العلم، یعنی علم تک جن کا رسوخ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ عالم آدمی ہیں، یعنی ہم جیسا ایک جاہل آدمی جب قرآن کی طرف جاتا ہے، جس کے پاس نہ تعمق ہے نہ رسوخ علم ہے، ایک عام آدمی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کریم سے نصیحت جس طرح کہ آپ نے بات فرمائی کہ سامنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھوٹ سے گریز وغیرہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وغیرہ وغیرہ، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی سے کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن قرآن اس سے آگے بھی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، ذہنی حوالوں سے، فکری حوالوں سے، تذکر کے حوالوں سے، تدبر کے حوالوں سے، اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ آپ نے حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے
وہی آپ نے سوال فرمایا کہ یہ انسان، قرآن تو موجود ہے، قرآن و سنہ سب کے سامنے موجود ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو لن تضلوا بعدی، تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، نہیں بھٹکو گے۔ تو ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک آسان سی بات ہے کہ کیا یہ تمسکتم، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، کیا مضبوطی سے پکڑنے سے مراد مضبوطی سے پکڑنے ہی مراد ہے کہ قرآن کو خوب اچھی طرح سنبھال کے رکھیں، اس کا احترام کریں، ادب سے جزدان میں غلاف میں لپیٹ کر ایک جگہ سنبھال دیں؟ تو معلوم ہوا کہ تمسکتم بہما سے مراد ہے یعنی تم اس کے مطابق عمل کرو۔ تو سب سے پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل رکھے، یعنی قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا۔ ایک تو یہ بات، قرآن مجید نے بے شمار جگہ اللہ نے کہا کہ تم کیوں نہیں غور کرتے، تم کیوں نہیں غور کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ام علی قلوبہم اقفال، کیا تمہارے دلوں، ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ مسائل کے حل کے لیے غور و فکر کرنا یہ ہر انسان بھی کر سکتا ہے، ابتدائی اور سطحی مسائل کے اندر، لیکن جہاں گہرائی کی بات آ جائے وہاں تو پھر الاتقان میں، الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قرآن حکیم کا کوئی شخص اپنی طرف سے ترجمہ کرنا چاہتا ہو، یہاں میں وضاحت کر دوں، ایک ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا، اس کے لیے تو کوئی شرائط نہیں ہے، ایک ہے قرآن مجید کا ترجمہ خود سے ایک نیا ترجمہ کرنا اور قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اس کے لیے الاتقان علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 15 علوم کا کم از کم ماہر ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرے۔ میں مختصر سا عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ سب سے پہلے عربی زبان کو جانتا ہو، پھر اس کے بعد وہ صرف گرامر کو جانتا ہو، نحو کو جانتا ہو، یہ لفظ کیسا بنا، اس لفظ سے کیا اس کا روٹ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس صیغے کو پہچانے، یہ متکلم کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، مؤنث مذکر ہے، یہ ماضی ہے، مضارع ہے، پھر اس کے بعد گرامر نحو اس کو آتی ہو کہ اس کے اوپر ترکیب اس کو آتی ہو کہ یہ جملے میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، مضاف الیہ کون ہے، پھر اس کو علم الاشتقاق آتا ہو کہ لفظ کس سے مشتق ہے، پھر اس کے بعد اس کو علم معانی، بیان، بدیع یعنی اس کو بلاغت کا علم ہو، اس کو علم الناسخ والمنسوخ کا علم ہو، اس کو علم اسباب النزول کا علم اس کے پاس ہو، اس کے پاس علم التاریخ ہو، اس کے پاس علم الفقہ ہو، اصول فقہ کا اس کو علم ہو، تب کہیں جا کر یہ 15 علوم کا ماہر ہوگا تو تب کہیں جا کر وہ اس کی ترجمہ اور تفسیر کر سکے گا قرآن مجید کی۔ ٹھیک ہے مولانا، اب سوال آپ کی خدمت میں صرف چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عربی گرامر سے واقف نہیں ہے تو کیا وہ قرآن کریم کے علوم کو، قرآن کریم کی جو فکر کو حاصل نہیں کر سکتا؟ ہاں جی، اس میں یہی بات واضح کرنی ہوگی کہ جو قرآن حکیم کی ابتدائی باتیں ہیں، جیسے انسان کی تخلیق، انسان کا عمل، انسان کی موت، انسان کے لیے جنت جہنم، اس کے لیے اخلاق، اس کے معاملات، معاشرت، یہ تمام اصول جو اللہ نے قرآن مجید میں بتائے، اس کی فکر تو، اس کا علم تو ایک عام آدمی بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں آ جائے گہرے مسائل کا استنباط، وہاں اس کے لیے اس کو راسخ فی العلم اور تعمق رکھنے والوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان قرآن مجید سے فیض حاصل کر سکتا ہے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگی کی رہنمائی قرآن مجید سے حاصل کر سکتا ہے، ہر انسان غور و فکر کر سکتا ہے، لیکن جہاں مسائل کا استنباط اور اس کی گہرائی میں جا کر مسائل کو نکالنا، اس کے نکات کو معلوم کرنا، اس کو راسخ فی العلم اور تعمق رکھنے والوں سے ہی رجوع کرنا ہوگا، وہ الگ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو،
وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو، قرآن کریم سے وہ حسب توفیق استفادہ کر سکتا ہے اور قرآن کریم سے موتی چن سکتا ہے۔ اب وہ علم والوں کے اوپر درجات بھی تو ہوتے ہیں، تو وہ معاملات تو بہت تعمق کا اور رسوخ فی العلم وہ معاملات بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات ابھی ذہن میں آئی ڈاکٹر صاحب، کہ جب آدمی قرآن کریم سیکھنے کے عمل میں اپنی زندگی لگانا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ مدد ہو جاتی ہے اس کی، اور دروازے کھلنے لگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات، یعنی معنی کے در اللہ کھولنا شروع کر دیتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے ایسی بات فرمائی ہے جس کا عام مظاہرہ مفسرین کی تفاسیر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت، ایک علم ہوتا ہے کسبی، ایک علم ہوتا ہے وہبی، ایک ہوتا ہے انسان اپنی محنت سے، مطالعے سے حاصل کرتا ہے قرآن مجید کے علوم کو، اور ایک اللہ عطا کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو تو بعض مفسرین شرح صدر کہتے ہیں، شرح صدر، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ جب انسان کے سینے کو اللہ کھولتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے آگے سے دقیق دقیق پردے، بہت باریک پردے کیا، موٹے پردے کیا، سارے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر انسان قرآن حکیم کے ان معارف سے آگاہ ہونے لگتا ہے۔ وہ معارف قرآنیہ کہ جو آج مفسرین کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، ان مفسرین کے دلوں میں ڈالتا ہے، ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ان کا ذہن بہت وسیع ہوتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتے، وہ پھر ایسی صورت میں محدود سوچ رکھنے والے نہیں ہوتے، ان کے سامنے پوری امت ہوتی ہے اور وہ پوری امت کی قرآن سے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال کہتے ہیں نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب راضی سے بڑا نکتہ داں کون ہوگا، اور پھر کشاف سے بڑا عربی دان اور عربی گرامر سے واقف کون ہوگا؟ لیکن ضمیر پہ نزول کتاب کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں جب علامہ اقبال نے یوں فرمایا نا کہ یہ انسان رازی کی تفسیر پڑھتا ہے اور یہ انسان کشاف کے دقائق پڑھتا ہے، زمخشری کی جب کشاف کا مطالعہ فرمائے نا تو یقین جانے وہ جو الاتقان میں علامہ سیوطی نے 15 علوم ذکر کیے ہیں نا، تو ایک تو ہوتا ہے نا مفسر صرف ماہر ہوتا ہے، جب آپ کشاف کا مطالعہ کریں نا تو یقین جانے 15 علوم کو زمخشری نے وہاں کھول کر رکھ دیا ہے کشاف کے اندر، ایک ایک علم کو اس نے جو ہے نا وہ الفاظ میں منتقل کر کے قرآن حکیم کی تفسیر بیان کی ہے۔ زمخشری یہ صاحب کشاف نہیں، بالکل یہ جو صاحب کشاف ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک شخص ہے جس کو میں صرف انتی سی بات سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ ایک شخص ہے جو عربی دانی سے واقف نہیں ہے، وہ صاحب کشاف نہیں ہے، نہ وہ امام فخر الدین رازی کے رتبے پہ فائز ہے، اس پر قرآن کریم کیسے کھلتا ہے؟ ماشاءاللہ، آسان سی بات جو علامہ اقبال نے شعر میں کہی نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان رازی کو پڑھ لے، کشاف کو پڑھ لے، لیکن اس قرآن کے مطابق عمل نہ کرے تو ایسی صورت میں قرآن اس پر نہیں کھلتا۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جب قرآن حکیم کے مطابق اپنے عمل کو لے آئے تو ایسی صورت میں اس پر تفسیریں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا اپنا عمل جب اس قرآن حکیم کے مطابق ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اس کے اندر وہ معارف آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بہت سے ایسے اللہ والے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے معارف کو، اس کے نکات کو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن وہ کسی وقت میں بھی انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی،
لیکن وہ قرآن حکیم کے وہ معارف بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن حکیم کے معارف، نکات، وہ سب کچھ بیان کریں، تو ایسی صورت میں اگر وہ اہل علم میں سے نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں وہ معارف و نکات انسان کو وہ گمراہی میں لے جائیں گے، وہ قرآن حکیم کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک عام انسان جو کہ گرامر نہیں جانتا، ایک عام انسان جو کہ 15 علوم کیا 2-3 علوم کا بھی ماہر نہیں ہے، وہ بھی اگر اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر معارف کی بارش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک تڑپ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں کچھ حاصل کرنے کی، کچھ مانگنے کی تڑپ بھی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تک ذکر ہوتا رہا قرآن کا، قرآن نازل ہوا قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ قرآن اور صاحب قرآن، ان کا آپس میں کیا تعلق؟ اور قرآن پلس صاحب قرآن دونوں جمع کر دیتے ہیں تو پھر دین اور دین کا نظام پورا بنتا ہے۔ سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم، ہم نے جو آپ حضرات سے سیکھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، بارہا ذکر آپ کا قرآن کریم میں آیا۔ لیکن آپ کی خدمت میں سوال میرا یہ ہے کہ کیا صاحب قرآن کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ جی، آپ نے ایک اتنا بنیادی اور اہم سوال فرمایا ہے کہ اس سوال کے اندر آپ نے جواب بھی عنایت فرما دیا ہے، اور اس کا جواب بالکل یہی ہے کہ صاحب قرآن کو سمجھے بغیر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور صاحب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے سنہ، ہمارے پاس موجود ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ تمہارے لیے نمونہ زندگی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ آگے اللہ نے 3 شرطیں بتائیں۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہو، اور اللہ سے امید رکھنے کے ساتھ ساتھ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر خوب کرتا ہو، تو یہ 3 خوبیاں اس کے اندر ہوں گی کہ اللہ سے امید رکھتا ہو، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور پھر اللہ کی یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاحب قرآن کو یہ انسان سمجھے گا تو پھر اگلی سیڑھی اس کی ایسی ہوگی کہ یہ قرآن حکیم کو سمجھنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے محدثین مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وضاحت فرما دی، تشریح فرما دی، تفسیر فرما دی، اس پر انسان کو عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ صاحب قرآن نے جتنا قرآن کو سمجھا اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا قرآن و سنہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہدایت کے ضروری ہیں اور گمراہی سے بچانے والی ہیں۔ آج جس مرحلے میں صاحب قرآن کو ایک طرف رکھ کر جس نے قرآن حکیم کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی اور کہا کہ صاحب قرآن نہیں صرف قرآن، تو ایسی صورت میں وہ انسان گمراہی میں جا پڑے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہدایت پر رہنے کے لیے صاحب قرآن ہی کے ذریعے قرآن حکیم کو سمجھا جائے گا۔ یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا۔ خطاب صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں۔ تو معلوم ہوا صاحب قرآن کی وضاحت کو ماننا پڑے گا۔
اگر صاحب قرآن کی وضاحت کو نہ مانا، اپنی وضاحت بیچ میں لے آئے تو ایسی صورت کے اندر گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، مجھے 2 سوالات کرنے ہیں بہت اہم۔ پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ کیا احادیث کو سہارا بنائے بغیر کیا قرآن کریم واضح ہو جاتا ہے؟ آپ نے ایک بنیادی دین کا سوال فرمایا۔ دیکھیے، اگر نمازوں کے 5 اوقات صرف معلوم کرنے ہو نا تو قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ آج آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز کیسے پڑھنی ہے پورا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے، اس کی کما تفصیل احادیث میں رأیتمونی ہے۔ اصلی، واہ ماشاء اللہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک وہ تفسیر ہے قرآن حکیم کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو صاحب قرآن بہت سے افراد، ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے سامنے کیا عرض کروں، آپ تو ایک ایک بات جانتے ہیں اور آپ پہنچاتے ہیں یہ دین کا علم۔ بعض گمراہ کن لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ایک زمانے قدیم سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو صاحب قرآن کو چھوڑ کر کیسے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے اور کیسے قرآن کافی ہو سکتا ہے؟ ارشاد۔ جی، اس میں سب سے بنیادی وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو معلوم ہوا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو بس مانتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں یعنی حدیث کا وہ انکار کرے تو ایسی صورت میں اطیعوا اللہ پر تو عمل ہو گیا، اطیعوا الرسول پر کیسے عمل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسی ہوگی؟ پھر اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تب کہیں جا کر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید میں تو کئی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ قرآن کی اطاعت ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض حضرات نا اطاعت اور اتباع میں فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اطاعت کا پابند کیا گیا ہے، اتباع کا پابند نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اطاعت والی آیات الگ ہیں، اتباع والی آیات الگ ہیں۔ اطاعت کہتے ہیں کہنا ماننا، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم کے مطابق چلنا، پیروی کرنا۔ تو اطاعت اور اتباع دونوں کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی اطاعت ہونی ہے، کس نے بتایا ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے؟ رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول کو ہٹا کر کیسے اطاعت ہو سکتی ہے اور اتباع؟ سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ نے وضاحت کر دی، نقش قدم پر چلنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، حالانکہ یہ بڑے بڑے موضوعات ہیں، طویل گفتگو ہونی چاہیے ان موضوعات پر، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں، ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کریم پر نصیحت حاصل کرنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے، اور نصیحت حاصل نہ کرنے پر ہم کیا کیا چیزیں کھو دیتے ہیں؟ آپ نے
یہ ایسا نتیجہ خیز قسم کا سوال کیا ہے کہ جس سے آج کے پورے پروگرام کا نچوڑ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر یہ انسان قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر قرآن حکیم کی نصیحت کو نہ اپنائے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں سوالوں کے جواب قرآن مجید میں کئی جگہ الگ الگ دیے۔ ایک تو اللہ نے سورہ احزاب کی آخری رکوع میں اس کا جواب دیا کہ من یطع اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، آگے ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، یعنی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی پاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب زندگی پاتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا یعنی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ کامیاب زندگی کی نشانی ہے۔ نمبر 2 کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا ان کا ذکر کر کے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے اللہ نے 5 چیزیں بتائیں، پھر آگے اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا جو انسان قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرے، اس کے مطابق عمل کرے، وہ شخص ہدایت پر ہوتا ہے، اور ہدایت کی ضد ہے گمراہی، ضلالت، یعنی وہ گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ پھر اسی آیت کے آخر میں ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آج انسان فلاح کی تلاش میں ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح کی تلاش میں ہے، یہ صرف ممکن ہے قرآن حکیم کی نصیحت کو اپنا کر۔ اور پھر وہ شعر آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ یہ خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ جب انسان نے قرآن پر عمل کو چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ناکام ہوا اور گمراہ ہوا اور خسارے میں پڑا رہا۔ جی اب اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ فلاح کی آپ بات فرما رہے تھے۔ کامیاب لوگ جو قرآن کریم سے نصیحت لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ کامیابی وہ معاشی میدان میں ہو، عسکری میدان میں ہو، اخلاقی میدان میں ہو، سیاسی میدان میں ہو، علی ھذا القیاس کوئی بھی میدان ہو، قرآن کریم سے نصیحت پا لینے والا کبھی شکست نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے نفسیات بناتا ہے دین۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کریم سے محبت ہر مسلمان کو ہے، لیکن قرآن کریم کے ذریعے اپنی نفسیات بنانا اور قرآن کریم پر عمل کرنا وغیرہ وغیرہ، پورا قرآن کیسا انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور انسان بلکہ انسان کا ایک مسلمان قرآن کریم کے آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے چہرہ کیا صاف نظر آتا ہے؟ اگر صاف نظر آتا تو عالم اسلام کا یہ حال نہیں ہوتا جو ہے۔ ڈاکٹر صاحب ختم کرتے ہیں اس پروگرام کو، بلکہ آپ ہی اختتام کیجئے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت، یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے درد مندانہ الفاظ ہیں، ایسی فکر والے سوال ہیں، امت کی فکر کہ یہ قوم ایسی ہے جس نے کہ اپنے پشت کے پیچھے قرآن کو ڈال دیا، چھوڑ دیا، یعنی معنی کیا، اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا۔ جو قرآن کی سوچیں تھیں، جو قرآن نے فکریں بنائی تھیں، جو قرآن نے انسان کی نفسیات بنائی تھی کہ یہ انسان کو ایک ایک مرحلے میں غم میں کیا کرنا چاہیے اور خوشی میں کیا کرنا چاہیے، اس کو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا چاہیے، اس کے پاس نعمتیں آئیں تو اس کو شکر کرنا چاہیے، جب اللہ نعمتیں دے تو اس میں دوسروں کا حق رکھنا چاہیے، ایک ایک چیز اللہ نے سمجھائی۔ یہ انسان قرآن مجید کو چھوڑتا کب ہے؟ یعنی جب قرآن حکیم کے احکام پر عمل نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ یہ انسان پھر اگر ایک
مستقل طور پر یہ امت مسلمہ اور یہ مومن اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر، ایک پوری امت کے اندر یہ جب مضبوط ہوں گے جب قرآن حکیم کو اپنا عمل بنائیں گے، قرآن حکیم کی فکر کو اپنی فکر بنائیں گے، تو ایسی صورت میں جتنا عمل امت مسلمہ کا قرآن کے مطابق ہوگا، اللہ ان کو انشاءاللہ طاقتور رکھے گا، اللہ ان کو بلندی عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور حالات کچھ ہو جائیں، لا تہنوا ولا تحزنوا، تم اپنے آپ کو کمزور مت ہونے دینا، تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، تم ہی غائب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ تو قرآن کریم سے نصیحت، وہ ہمارے حکمران ہوں، وہ ہمارے سپہ سالار ہوں، وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوں، وہ ہمارے بیوروکریٹس ہوں، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو نصیحت لینی چاہیے، خواہ وہ ایک کھیتوں میں کام کرنے والا شخص ہو۔ قرآن کریم ہر شخص کو نصیحت فراہم کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ، یہ بنیان و مرصوص، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق۔ اور حقیقت یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر قرآن حکیم کے احکام پر عمل نہ کیا جائے بنیان و مرصوص نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ حاصل ہوتا ہے قرآن سے نصیحت لینے کے بعد، یہ حاصل ہوتا ہے یہ جذبہ، اور اندر سے کتنا مضبوط ہوتا ہے آدمی۔ خواتین حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ 3 آپشنز، کوفے کا، یا مکہ مکرمہ کا، یا یمن کا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321-825-0194۔ محترم ناظرین، یہ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ خوشگوار فریضہ میں نے ادا کیا ساجد رحمان صاحب ٹنڈو علا یار سے۔ ساجد رحمان صاحب ٹنڈو علا یار سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، دین حرام کاموں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے۔ دین حرام کاموں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔